اللہ کا قرآن کہتا ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، یہ دل صاف ہونا چاہیے بس. اور یہ دلوں کی صفائی کیسے ہوگی؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسے اللہ کے ذکر کا، درود شریف کا، اللہ اللہ کا، لا الہ الا اللہ کا، خشیت الہی کا، روب الہی کا، اس کو پریشر ڈالتے رہو، انشاءاللہ العظیم یہ دل چارج ہو جائے گا. لیکن اس پر بھی بڑے فقرے اٹھیں گے. کوئی کہے گا ذکر بالجہر کہاں جائز ہے، کوئی کہے گا ذکر فقری ہے، کوئی کہے گا مولانا نے حضرت یہ کہاں جائز ہے، نماز کے اندر تو اللہ کا ذکر ہو گیا، کون سی ذکر کی کمپنیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھٹنا کیسے بھی کہتے پاس سے کوئی. لیکن ہمیں تو فقیر کی صدا کی طرح ہونا چاہیے، فقیر کی طرح ہونا چاہیے جو ہے تو ہر جگہ ہر چیز کے لیے صدا لگاتا ہے. کہیں سے خراب مل جاتی ہے، کہیں سے کہتے ہیں اور کوئی کام کوئی نہیں، کوئی لاٹھی دکھاتا ہے، کوئی تھپڑ دکھاتا ہے، کوئی دروازے سے دھکے دیتا ہے، اور میرے عزیزوں کوئی انکساری کے ساتھ میرے عزیزوں دامن میں ڈال دیتا ہے. کوئی میرے عزیزوں کسی دروازے سے دامن ڈالتا ہے، کسی دروازے پر دامن بھر دیا جاتا ہے، لیکن صدا لگتی ہے. سب سے پہلا پتھر میرے عزیزوں چاچا نے مارا تھا. اگر میرا نبی دل برداشت ہوتا تو تبلیغ کب کی ختم کی ہو گئی ہوتی، لیکن پتھر مارنے والے ختم ہو گئے. پتھر والے کا نام قیامت آ جائے گی، اللہ نے آج مجھے رکھا ہوا ہے. رشتہ دار بھی مخالف ہو گئے، کہنے لگے ہاتھوں کا صوفی بنا رہتا ہے. اللہ اکبر، تیرے خاندان میں بھی کوئی مولوی ہے گا کہ نہیں ہے گا جی. اما کی مخالفت کری، ہن تو ٹوپی لا دے، مدرسہ نہیں پترا کر دے. ابا بھی کہے گا سرو والوں کو ہوائی دوا لے کر. اللہ اکبر. بھائی بھی کہے گا لے کس طرح کی شکل بنا رکھی ہے، اس طرح خاندان ہے، کہتے داڑھی رکھی ہے کہ نہیں رکھی. بیوی بھی کہے گی کوئی نہیں، اللہ اکبر بڑی ساری دی شادی ہے، ایک دفعہ چھوٹی کرا لو. میرے خاندان والے کی کہیں گے میرے پیو نو مولوی تو علاوہ ابا کوئی نہیں. یہ چاروں طرف سے تیری محبت پر، تیرے اللہ اس کے رسول کے اوپر جو اللہ نے تیرے دل کے اندر بسا رکھا ہے، چاروں طرف سے حملے ہوں گے. اے بندے دین برداشت کر لینا، زخم برداشت کر لینا، اپنے مقصد کو، اپنے منشور کو نہ چھوڑنا. ورنہ اے میرے بندے یہ چیزیں تجھے ہدایت کی طرف نہیں، گمراہی کی طرف، یہ جنت کی طرف نہیں، تجھے جہنم کی طرف دھکیل کے لے جائیں گی. جس نوجوان سے پوچھو داڑھی پہ رکھے گا بیاہ بول رہتے ہو، اس کا مطلب تو یہ حلال نہیں کرانا چاہتا ہے، حرام کرانا چاہتا ہے. دل کی پاور ختم ہوئی پڑی. جب یہ دل میرا دل فل چارج ہو جائے گا تو دسترخوان کے اوپر من مسلوا بھی رکھا ہوگا. آپ لگانے سے پہلے سوچے گا یہ حلال کا جا رہا ہے کہ اندر حرام کا جا رہا ہے. آج میرے دل جتنے بیٹھے ہو سارے نیک گھرانوں کے لوگ ہو، سارے متقی اور پرہیزگار گھرانوں کے لوگ ہو، آج فیصلہ کر لو یہاں سے اٹھ کے جانا. آج میرا دل اتوار کا دن ہے، سوموار، منگل کو، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، اس 7 دن کوشش کرو حلال کا لقمہ کھانا اور نمازی ہاتھ کا کھانا. گھر کے اندر جا کے کہہ دو زیادہ نہیں، 15 دن نہیں، مجھے 8 دن وضو کر کے سر میں دوپٹہ رکھ کر اور نمازیں پڑھ کر درود شریف پڑھ کر روٹی پکا کے دے. اور ابو سے کہہ دینا ابو جی آپ کی مہربانی مجھے سبزی لا دو، اللہ کے واسطے مجھے حرام کا گوشت نہیں چاہیے. آپ 8 دن حلال کا کھانا اور نمازی ہاتھوں کا کھانا کھا کے دیکھو. ذمہ داری سے رب کعبہ کی قسم کہہ کے جا رہا ہوں، جمعہ تو دور کی بات ہے، آپ اپنی نسلوں کو تہجد کے وقت مصلی کے اوپر کھڑا دیکھو گے. 8 دن کے بعد جہاں ہماری فجر کے لیے آپ نہیں ہوتی، انشاءاللہ تہجد کے لیے اللہ مصلی پڑھتا بتے گا. لیکن میرے دلوں یہ دل کی بیٹری تب چارج ہوگی، اسے حرام کی طرف نہ لے کے جانا. جیسے اندر حرام کا لقمہ گیا میرے دلوں میدے پر اثر کرے یا نہ کرے، یہ روح اور دل پر ایسا اثر کرے گا کہ اندر کے نقشوں کو سارے بگاڑ کے رکھ دے گا. اور مسلسل یہ حرام کا لقمہ جب اندر جاتا ہے پھر زبان بھی کہنے لگتی ہے اے جہاں میٹھا اگلا کہہ دیتا ہے، اے جہاں میٹھا اگلا کہہ دیتا ہے. میرے عزیزو جب دل کے اوپر اثر ہو جاتا ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑا نماز کی حالت میں ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے ممتاز الیوم ایھا المجرمون، کہ قیامت کا دن ہوگا نیکوکاروں سے مجرم علیحدہ کر دیے جائیں گے. اس آیت کا اثر خشیت الہی کا غلبہ اتنا دل کے اوپر پڑتا ہے کہ غش کھا کے دھاڑے مارتا روتا ہوا زمین کے اوپر گر جاتا.
جب میرے عزیزوں اس دل کے اوپر اللہ کا روب اور خشیت الہی اور آنکھ سے اللہ کے ڈر کا آنسو نکلنا ختم ہو جائے گا، پھر میرے عزیزوں بیٹی پر بھی آنکھ لگنے لگ جائے گی، بہن پر بہن بھی بری لگنے لگ جائے گی، ماں بھی بری لگنے لگ جائے گی، باپ بھی برا لگنا لگ جائے گا۔ جب خشیت الہی کا غلبہ آ جائے گا تو پھر میرے عزیزوں کتیا کے تڑپنے پر بھی دل میں احساس پیدا ہوگا، چڑیاں چو چو کرے گی، اس کے لیے بھی پانی کٹورے کے اندر بھر کے رکھے گا۔ جب میرے عزیزوں تمہاری گلی کے اندر کوئی کتا بل ہلکائے ہوا پھرے گا، اسے بھی دودھ ڈالنے کو دل کرے گا۔ اصل پاور یہ دل کی پاور ہے، اس دل کو چارج کر لو۔ پھر آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، انسان بیمار ہو، معدے کی تکلیف ہو، پھیپڑے کی تکلیف ہو، جگر کی تکلیف ہو، اس کا اثر چہرے کے اوپر نظر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہاں جی کی گل ہے یار، بیمار زیادہ لگنا، ایک بیماری کی لکھی بھی تو لکھی، معدہ یہ گردہ یہ پھیپڑا، کہنا ہاں یار وہ گردے کا مسئلہ ہے، ہاں تیرا چہرہ دستا پیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر اندر کی باڈی کے اندر کوئی حصہ بیمار ہو، اس کا اثر چہرے پہ ہوتا ہے۔ جب دل گناہوں سے بیمار ہو جاتا ہے تو اثر چہرے کے اوپر نظر آنے لگ جاتا ہے۔ مرجایا مرجایا، جب دل بیمار ہو جائے اور روح کو میرے عزیزوں گناہوں کے انجیکشن لگ لگ کر اس کے نشے قاضی کر دیں، پھر میرے عزیزوں یہ دل اور حلال کھانے کو نہیں قبول کرتا، یہ گندم کی گولیاں کھانے کو کہتا ہے۔ پھر میرے عزیزوں اللہ اکبر، پھر یہ شراب کی طرف دوڑتا ہے، پھر یہ میرے عزیزوں شیشہ پینے کی طرف دوڑتا ہے۔ کیوں؟ یہ دل اللہ کے تابع نہیں، اللہ کی بغاوت کر چکا ہے، کیونکہ اس دل کو نے اللہ کا باغی بنا دیا۔ آج میرے پیارے عزیزوں دیکھ لو، اسی لیے اہل اللہ کی خانقاہوں کا سب سے بڑا کام یہ کہ اہل اللہ جو ہے، اللہ کے ولی جو ہے، وہ کپڑوں پر چہرے پہ محنت نہیں کرتے، وہ دلوں کے اوپر محنت کرتے ہیں۔ اگر یہ بیٹری پاور فل ہو جائے تو باڈی آف پارٹ انسان کے جسم کے سارے حصے کارآمد ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں اس دل کو چارج کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تقوی پرہیزگار والی زندگی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اچھوں کی محفل میں بیٹھیں گے، اچھوں کی صحبت نصیب ہوگی، بروں کی محفل میں بیٹھیں گے، بروں کی صحبت نصیب ہوگی۔ کسی کو ابو اچھا کہے گا، کسی کو اماں اچھا کہے گی، کسی کو بھائی اچھا کہے گا، کسی کو رشتہ دار اچھا کہے گا۔ ساریاں گلا چھڈو، چلو اللہ کے دربار میں چلیں۔ اللہ جل شانہ مجھے صبر اچھا کہا، اس کے پاس چلا جا، اس کے پاس چلا جا۔ اللہ میری سمجھ میں نہیں آیا، اللہ تو کس کو اچھا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں بتاؤں کون سی پارٹی کا انتخاب کر؟ جی میرے اللہ فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ۔ سچوں کی پہچان کیا ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ سچے تمہیں گلیوں میں پرائز بانڈ کے نمبر دیتے نظر نہیں آئیں گے، سچے تمہیں چائے والے ہوٹلوں پر مذاق کرتے نظر نہیں آئیں گے، کسی کی دھی کسی کی بیٹی کو نگاہوں سے ننگا کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ سچے کہاں ملیں گے؟ بلکہ ایسی محفل ہوگی، سر جھکے ہوئے ہوں گے، آنکھوں کے اندر عاجز بساری ندامت ہوگی، ہر ایک کو کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ اگر ان سے ملاقات کرنی ہو، یہ سیما ہاؤس نہیں ملیں گے، پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں ملیں گے، یہ تمہیں ٹاؤن کمیٹی کے دفتر نہیں ملیں گے۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، ان کی جگیر، ان کی سلطنت، ان کی جائیداد مسلح ہوگی۔ کبھی دن کے اجالے میں قرآن کی تلاوت کریں گے، کبھی رات کے اندھیروں میں سجدوں میں پڑھ پڑھ کے رو کے اللہ کو راضی کریں گے۔ ان سچوں کی پہچان کے لیے جب ان کے پاس جاؤ تو میرے عزیزو یہ ہاتھ اٹھا کے تمہارے لیے دعا کریں گے، اور پھر دعا اللہ فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، ان ربی لسمیع الدعاء واذا سالك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے بندے کیڑا ہو کیا اللہ کہ میں نے تیری سنی نہ ہو، تیری سن کر میرے بندے اس پر تیری مدد کے لیے میں نے تجھے آواز نہ دی ہو۔ یاروں کے پاس گیا، پیاروں کے پاس گیا، کسی نے دروازے بند کر کے دکھائے، کسی نے کہہ دیا ابا کر کوئی نہیں، کسی نے اندر سے جواب دے دیا اے میرے بندے دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں
تو کبھی میرے پاس آیا، میں نے کبھی نہیں کہا میں گھر پہ کوئی نہیں، میرے بندے میں نے کبھی معذرت نہیں کی، میرے بندے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں میرے کو ہے کوئی نہیں، سویرے آئی شامی میرے کو ہے سی، اے میرا بندہ تو نے کہاں مجھے پکارا، میں نے کہاں لبیک نہیں کہا، بیماری میں تو نے پکارا میں نے انکار نہیں کیا، خوشیوں میں تو نے پکارا میں نے انکار نہیں کیا، اللہ اکبر، اندھیروں میں تو نے پکارا میں نے انکار نہیں کیا، ہنس کے تو نے پکارا میں نے انکار نہیں کیا۔ اے بندہ جن کے پاس جائے وہ کہندے وہ کر نہیں، انہوں نے کہندا زندہ باد زندہ باد، اور میں جب بھی میرے پاس آیا اور ایک مرتبہ کہا اللہ بندہ بتا، میں نے 70 مرتبہ نہیں کہا جی میرا بندہ جی میرا بندہ، جو ہر وقت تیرے ساتھ ہو وہ تجھے برا لگ رہا ہے، جو کبھی تیرے ساتھ ہونے کا وعدہ نہ کرے وہ تجھے کیسے اچھا لگ رہا ہے، میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوں۔ یا اللہ ہماری اللہ صاحب کی دعوت پر میں آیا، یہی بلاؤں یہی آئے گا، فرمایا اے میرا بندہ ہاں سو کر میں بھی تجھے جانا، پسند کی طرف جانا، اے میرا بندہ اگر وہاں بلائے تو کیا وہاں میں نہیں آؤں گا، ہم زباد ہے کہ بلائے وہاں نہیں آؤں گا، مسلح پر بلائے وہاں آؤں گا، گھر میں نہیں آؤں گا، اے اللہ جھٹکے سے لوگ ہیں، کھیتی باڑی والے مزدور طبقہ لوگ ہیں، باریک باریک باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اللہ موٹی سی اگر ہے تو بتا اللہ تجھے کہاں بلائے، اگر تجھے پانا ہو تیرے سے کوئی مسئلہ حل کروانا ہو، اللہ کیا سورج نکلنے کا انتظار کرنا پڑے گا، کیا سورج ڈھلنے کا انتظار کرنا پڑے گا، اللہ کو ماہ کے مہینے میں ملاقات کرے گا، لوگ سردی میں چھٹیاں کر دیتے ہیں، یا اللہ کیا تیرے حج میں ہفتے کی چھٹی آئے گی، اتوار کی چھٹی آئے گی، اے اللہ کیا تیرے اسموں کا پرابلم ہوگا، یا اللہ کیا دھن کا پرابلم ہوگا، اللہ مئی جون کی چھٹیاں عید الفطر کی چھٹیوں میں تیرے سے ملاقات ہو سکے کہ نہیں، کہاں میرا بندہ نہ گاڑی نہ لاری نہ کار نہ بنگلہ نہ کوٹھی نہ حکومت نہ فقیری نہ امیری نہ غریبی نہ دل نہ رات نہ اجالا نہ اندھیرا نہ چھٹیاں، اللہ پھر کیا کروں، کہاں تلاش کروں، کھیتوں میں سے مسجد میں ہوں یا اللہ مسجد میں سے کھیتوں میں جاؤں، مکان سے مسجد میں ہوں مکان سے مسجد میں جاؤں، اللہ نے یہ مسئلہ بیان فرما دیا، اور میں عبدالرحمن جب میرے بندوں کو بتا دے میں ہر جگہ ملاقات کروں گا، اللہ تیرے بندے میری بات نہ مانے پھر میں تیری اللہ فرماتے پھر میری بات کر دینا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق میں دیکھ اللہ مغرب میں دیکھ اللہ، یا اللہ کہاں کا دکھائے گا، فرمایا میرے بندوں کو کہہ دے نگاہ اٹھانا تمہارا کام، جہاں تمہاری نگاہ اٹھ جائے گی مجھے میری کبریائی کی قسم تمہیں وہی اللہ کی ذات نظر آ جائے گی۔ یا اللہ کسی سے کوئی کام کرنے کے لیے کسی کے پاس کسی کام کے لیے جائیں، فروٹ لے کے جائیں گے، 2-4 آدمیوں کو لے کے جائیں گے، اے اللہ فائل کے اندر پیسے لے کے جائیں گے یا وہاں جا کے ڈیمانڈ کریں گے، اللہ میں تیرے پاس کیا لے کے آؤں، اور میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ایک وہ دوسرا میرا ہے ہی کوئی نہیں، نہ اولاد میں نہ داماد میں نہ بیٹی میں نہ بیٹے میں نہ ماں میں نہ باپ میں، ولم یکن له کفوا احد، میری برابری کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ پھر میں تیرے پاس کیا لے کے آؤں، اللہ نے فرمایا کپڑوں سے میں پاک، پیسے سے میں پاک، مٹھائی سے میں پاک، خوشامد سے میں پاک، سفارش سے میں پاک، اے میرا بندہ دنیا کے دربار میں جائے گا وہاں اے میرا بندہ اللہ اکبر ذرا اپنے اس سے بڑے لوگوں کو لے کے جائے گا، اے میرا بندہ جب میرے دربار میں آنا تو آج بھی ان کا ساری لے کے آنا، اے اللہ میں کیسے تیرے دربار میں ہوں، اے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرے دربار کے اندر آنے کا طریقہ بدلا دے، فرمایا جھک کے آنا، ندامت کے آنسو لے کے آنا، پھر میرے دربار میں آ کے بیٹھ جانا، تیری تھوڑی تیرے سینے کے ساتھ اللہ اکبر اتنی آج بھی آ جائے، تیری تھوڑی تیرے سینے کے ساتھ لگی ہو اور تیری آنکھوں کی پل کے بار بار تیری آنکھوں کے پانی سے غسل کر رہی ہو، ایک آنسو تیرا دائیں رخسار پر دوسرا بائیں رخسار پہ گر رہا ہو، ہاتھ تیرے کشکول کی طرح ایسے بندے میرے دربار کے اندر اٹھ رہے ہو، اللہ پھر میں کیا کروں، فرمایا میری حمد بیان کر، تیری تعریفیں بیان کر، بتا دے رزق کا مالک تو، عقل کا مالک تو، اولاد دینے والا تو، جہان کا مالک تو، رحمان بھی تو، رحیم بھی تو، یوم جزا کا مالک بھی تو، کرنے دھرنے والا تو، عزت ذلت دینے والا تو، میرے نبی پر پھر درود شریف پڑھ کے سنا، فرمایا سونے کے سامنے سونے کا ذکر کرو، اللہ اکبر مسکرانے لگ جاتا ہے، فرمایا جب میرے حبیب کا ذکر میرے سامنے کرو میرا غصہ بھی میرے پیار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف علماء فرماتے اللہ کی تعریف کرو، حضور پہ درود شریف پڑھ کے مانگو اللہ مان جائے گا، اگر پھر بھی نہ مانے
تو اللہ اکبر بچہ پہلے 4 مرتبہ اماں سے کہتا ابو مجھے چاہیے، اماں مجھے چاہیے. جب ماں نہ دے تو رونے جیسی شکل بنا لیتا ہے، جب رونے جیسی شکل پہ ماں نہ دے پھر رونا شروع کر دیتا ہے. اللہ نے ایسے مانگنا مانگ ماں سے رہا ہے. چاچا کہتا ہے میرے کو لے لے، کہتا نہیں میں امی کو لینا. ماما کہتا ہے میرے کو لے لے، پتہ میرے کو لے لے، پیسے بھی وہی، شکل بھی وہی، ڈیمانڈ بھی وہی. 50 کا نوٹ ہو گیا، نہیں میں امی کو لینا، دنیا تجھے بڑا بلائے گی، چھڈ دیتا کوئی نہیں تو میرے کو لے لے، کہ نہیں میں اپنے رب کو لے لینا. اللہ اکبر. لوگوں کو دھونس دے کے ان سے لیا جاتا ہے، میرے سامنے رو رو کے میرے سے لیا جاتا ہے. پہلے درود شریف پڑھ خدا کی تعریف کر میں مان جاؤں گا، اب پھر بھی نہ اللہ مانے تو پھر خدا کو رو کے دکھا دے، اگر پھر بھی نہ اللہ مانے تو پھر اپنی نیکیاں گنوا گنوا کے دکھا دے. اللہ کریم تو نے میرے پہ کرم فرمایا، میں نے مسجد بنائی تھی، میرا پیسہ مسجد پہ لگا تھا، اللہ تو نے کرم فرمایا. سردی کے موسم میں کوئی آدمی ٹھٹر ٹھٹر کے جا رہا تھا، میرے پاس چادر تھی، میں نے اپنی سردی بچانے کے لیے اس کی اپنی سردی برداشت کی، اس کی سردی بچانے کے لیے اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دی. الہ العالمین بچہ سردی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، الہ العالمین نے اس کے اوپر چادر ڈال دی. اے اللہ میں روٹی کھا رہا تھا، مجھے 3 روٹیوں کی بھوک تھی، میرے سے زیادہ ضرورت مند میرے پاس آ گیا، اے اللہ میں نے اپنی 2 روٹیاں دی، خود بھوکا رہا اسے رجا دیا. اللہ تجھے قبول فرما. بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا واقعہ سامنے آ گیا. اللہ اکبر. تینوں دوست سفر کر رہے تھے، راستے میں بارش تیز ہو گئی، تینوں ایک غار کے اندر چلے گئے اور تینوں اس لیے غار میں گئے کہ بارش تھمے گی تو باہر نکل جائیں گے. اچانک ایک پتھر میرا دلوں سرکتا ہوا، وہ پتھر غار کے دروازے پر آیا، غار کا دروازہ بند ہو گیا. تینوں نے کہا خدا کو اپنی اپنی نیکیاں بدلاؤ. اللہ ہم نے یہ کیا، پہلے نے اپنی نیکی بدلائی. الہ العالمین میرے چاچے کی بیٹی تھی، بہت خوبصورت تھی، حسینہ تھی، 10 پر اپنا دل دے بیٹھا تھا، یہاں تک کہ میں نے اسے گناہ پر آمادہ کر لیا تھا. جب وہ گناہ پر آمادہ ہو گئی، اے اللہ میں بھی تیار، وہ بھی تیار، ہمیں تنہائی بھی مل گئی، گناہ کرنے کا موقع مل گیا. جب میں گناہ کے لیے اس کے قریب ہوا تو اس لڑکی کی زبان سے نکلا اتق اللہ، اللہ سے ڈر. اللہ تیرے نام کا میرے پہ اتنا غلبہ ہوا، اتنا رو بیٹھا کہ میں نے فوراً گناہ سے منہ موڑ لیا. اے اللہ اگر تجھے نیکی پسند آ گئی تو ہاتھ سے پتھر ہٹا دے. اللہ اکبر. سنانے والے آمنہ کے نام ہے اور میرے عزیز و واقع کے راوی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا پتھر ہلکا سا سرک گیا، سورج کی روشنی نظر آنے لگ گئی. دوسرا کہنے کا الہی میں اپنے گھر میں کام کے لیے مزدور رکھتا تھا، وہ مزدور جب دیہاڑی کا وقت آیا، مزدوری ختم ہونے کا وقت آیا، وہ مزدور میرے سے ناراض ہو کے چلا گیا. اس کے پیسوں سے اللہ میں نے 2 جانور خرید لیے، بکری خریدی، پھر بکریوں کا ریوڑ بن گیا، یہاں تک کثیر تعداد میں ریوڑ بن گیا، بچے ان کے ہو گئے. ایک عرصے کے بعد وہ میرے پاس آئے، کہنے لگا نہ میری مزدوری، میں بکریوں کے باڑے میں جانوروں کے باڑے میں لے کے میں کہ یہ تیری مزدوری کا دیہاڑی 1 دن کی یا 2 دن کی اتنا مال کہاں سے آیا؟ اب میں نے انصاف کیا، میں نے حرام نہ کھایا، تیرے پیسوں کی مزدوری سے میں نے جانور خریدا، وہ ریوڑ بن گیا. اللہ نے فضل فرمایا سارے کا سارا تیرا ہے. اللہ اگر یہ میرے حلال کا نیک نیتی کا اللہ تجھے عمل پسند آ گیا، اللہ غار کا دروازہ کھول دے. پتھر آدھا سے لگ گیا. تیسرا کہنے لگا اللہ کریم، اللہ اکبر. میں لکڑیوں کا کاروبار کرتا تھا، جنگل سے لکڑیاں لے کے آتا، اس کی جب مزدوری مجھے ملتی بازار میں بیچتا. اللہ اکبر. جب میں گھر آتا تو میں بکری کا دودھ ہوتا، سب سے پہلے اللہ اکبر اپنے ماں باپ کو پلاتا. میرے بچے ابا ابا کہہ کے میرا دامن پکڑتے، میں نے آج تک بچوں کو نہ پلایا، سب سے پہلے ماں باپ کو پلایا. یا اللہ ایک رات تھی، میں گھر جانے میں مجھے دیر ہو گئی. جب میں اپنے گھر پہنچا میرے ماں باپ سو گئے تھے. میری بیوی کہہ رہی کوئی نہیں صبح پی لیں گے، بچوں کو پلا دے. اللہ میرے بچے بلک بلک کے سو گئے، بھوکے سو گئے. میرے نہ مانے تو اپنے گناہ گنوانے شروع کر دو، اپنی خطاؤں کو اپنے قصوروں کو گنوانے شروع کر دو. وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی تھی کہ نہیں بزرگا پتر مرتا کوئی نہیں، سمجھا سمجھا کے بتا بتا کے تھک گئی، پتر مرتا کوئی نہیں. اگر میں تیری طرف لے کے آؤں تو توبہ اللہ کے کلمے پڑھا دینا، میرے بچے کو کچھ سکھلا. اگر میں نے دیکھی کل تو کسی نے نہیں دیکھی. جب میرے عزیزوں نیکی کا رستہ مل جائے یا نیکی کی امید مل جائے یا نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، کل پہ نہ ڈالا کرو، فوراً کر دیا کرو. کیا پتا کل آپ کی میری مسجد میں آئے گی یا قبرستان کے اندر آئے گی. اللہ اکبر. میرے محترم دوستوں بزرگوں، بچہ بھی کل سے کل کہتا رہا. اچانک موت نے آن لیا. اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے اللہ کی طرف سے بلاوا آیا. اسرائیل علیہ
السلام لبیک کہنے کے لیے آ گئے. وہ عورت دوڑی اور کہنے کے حسن بصری اب تو نزا کا حال ہے. وہ مائی اپنے گھر کے اندر آئی اور آ کر بچے کی طرف دیکھنے لگی. بچے نے ماں کے چہرے کے تاثرات کو دیکھے گا. مجھے پتہ لگا کہ حسن بصری نے آنے سے انکار کر دیا. کہاں بیٹے تیرے کل کی وجہ سے اس نے تیرے پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا. بچے نے ماں کو اپنے قریب بلایا کہ اماں پتہ نہیں اس کے بعد یہ زبان اماں تجھے کچھ سمجھا سکے, اماں یہ ہونٹ ہل سکے, لیکن اماں مجھے پتہ ہے میں اللہ کا نافرمان ہوں. اماں تو بھی معاف کر دے, میں اللہ سے بھی معافی مانگ رہا ہوں. اے اماں بس 3 کام میرے لیے کر دینا. اماں میرے پر احسان کر دینا. ماں کو سے لے کر گود تک, گود سے لے کر بچپن لڑکپن جوانی تک اللہ تو نے میری اماں ہر خواہش پوری کی. میری 3 خواہشیں پوری کر دینا. پہلی خواہش یہ جب میں مر جاؤں تو اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کے میرے گلے میں ڈال دینا اور بل دے کے مجھے چرپائی سے کھینچ کر گھر کے بیڑے میں یوں گھسیٹنا اور کہنا کہ اللہ کا نافرمان ہے. اماں کہنے کی پتر میں تو ہونا کوئی نہیں, اماں تجھے کرنا پڑے گا تاکہ اللہ کو میرے پہ رحم آ جائے. اماں کہنے کی دوسری ہو جائے گی. تیسری کہنے لگا ہے میری اماں مجھے پتہ ہے عورتوں کا قبرستان پہ جانے میں کیا ممانعت ہے, لیکن اماں میرے پر احسان کر دینا جب مجھے دنیا دفنا کے آ جائے. اماں جب رات ہو تجھے چراغ ملے یا نہ ملے, اے اماں ایک دفعہ چپکے سے میری قبر پہ آ جانا اور میری قبر کے پاس آ کر بیٹھ کے اللہ کو رو کے دکھا دینا. اماں تو رب کو رو کے دکھائے گی, میری قبر پر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ماں نے کہا کو ایسا رو کے دکھا کے گیا, اس کے آنسوں پر اللہ کو ترس آ گیا. اللہ نے اس کی دشمنی کو دوستی کے اندر قبول فرما لیا. مانگے تو صحیح اللہ. ادھر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا دنیا سے چلا گیا, ادھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دروازہ بجا رہے ہیں. ماں کبھی بچے کا چہرہ دیکھے, کبھی دروازے کی کٹکھٹاہٹ دیکھے. جب دروازہ جا کے دیکھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پاس کھڑا ہے. فرمانے لگے کہاں ہے غسل کے لیے پانی, کہاں ہے کفن کا کپڑا. اور میں پتہ ہے خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی. کسی کہنے والے نے کہہ دیا میرا دوست فوت ہو گیا ہے, اللہ اکبر, جا اس کا جنازہ پڑھا کے آ. اگر اس کا جنازہ نہ پڑھا ہے تو میں اپنی دوستی کا انکار کر دوں گا. میرے عزیزوں کبھی کبھی اللہ ایسے بھی مان جاتا ہے. خدا پاک کی قسم اللہ اکبر, انسان کا دل سخت ہے, لکڑی سخت ہے, لوہا سخت ہے, پتھر سخت ہے, پانی جیسا قطرہ سخت ہے, ہوا بھی سخت ہو سکتی ہے. اللہ کا مزاج بڑا ٹھنڈا ہے, وہ بڑی بردباری والا, وہ بڑے حوصلے والا. یقین جانو اگر ساڈے کرتوت دیکھے تو روٹی دی مرغی نہ دے, اگر ساڈے کرتوت دیکھے تو پانی دا گھٹ نہ دے, اگر ساڈے کرتوت دیکھے تو قدم اٹھان دی طاقت نہ دے, اگر ہمارے حالات دیکھے تو میرے عزیزو اللہ اکبر آنکھ سے دیکھنے کی طاقت نہ دے. پتہ نہیں اس میں کون کون سے ہماری غلطیوں پر اپنی رحمت والی چادر کو ڈال رکھا ہے. میرے عزیزو اللہ سے مانگو, اللہ کی طرف رجوع کیا کرو. جب بھی کوئی حالات آ جائے دنیا والوں سے مانگو, دنیا ناراض ہوتی ہے. جب آپ اپنے رب سے مانگے تو میرے عزیزو خدا راضی ہوتا ہے. دنیا سے مانگو دنیا ناراض ہوتی ہے, رب سے نہ مانگو رب ناراض ہوتا ہے. اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے. پر میں ان سے مانگتا ہے جو تجھے دے, ان کے پاس ہے کوئی نہیں. اگر ایک آدمی 1 لاکھ مانگنے چلا جائے, دوسرا اس کے پاس جائے یا میرے لوڑ ہے, انہیں تھوڑی دیر پہلے فلانا لے کے آیا, اللہ کی قسم ہوتے دینے میرے کو ہے ہی کو. اللہ فرماتے ہیں میرے پاس کیوں نہیں آتا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. زمین میرے پاس, خزانے میرے پاس, آسمان میرے پاس, آسمان میں چھپے خزانے میرے پاس. فاخرج به والسماء بناء, بارش میرے پاس, بارش کے قطروں میں چھپے خزانے میرے پاس. اخرج به من الثمرات رزقا لكم, زمین میرے پاس ہے, زمین کے اندر چھپے خزانے میرے پاس ہے. گل مکتی مکا دئیے وسع کرسی السماوات والارض. اے میرا بندہ یہ جو کچھ ہے ساری میری کرسی کے 4 پاؤں کے نیچے. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم, میں نے پیدا کی زندگی, میں نے پیدا کی لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا. اے میرے بندے میں نے ایک آسمان نہیں, میں نے 7 آسمانوں کو بنا کر رکھ دیا. کتنے دن میں؟ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ بِأَمْرِهَا فِي كُلِّ
السما، اے میرا بندہ فی یوم، دو دن کے اندر آگے اللہ فرمانے وزینا السما دنیا بمصابیح وعقاب، پھر میں نے سورج چاند ستاروں کو بنا دیا، مجھے بنانے میں 2 دن لگے، تجھے بنانے میں 9 مہینے لگے، پتا آسمان بلندی والا یا تو عزت شانوں والا، اے میرا بندہ جسے میں نے 2 دن میں بنوایا وہ میرا کوئی سر نہیں اٹھاتا، جسے میں نے 9 مہینے میں بنایا وہ میرے سامنے کرتا پھر رہا ہے، پتا پھر مجھے تیرے پہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ اکبر، کوئی کسی کا کاروبار بند کرتا ہے، کوئی کسی کی سانس سے بند کرتا ہے، اے میرا بندہ میری لڑائی کے اشارے سمجھ جانا، جب تو غفلت برسے گا میرا کھا کر میرے سے منہ موڑے گا تو سب سے پہلے اٹیک تیرے کاروبار پہ ہوگا، فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اے بندے میں روزی کا کاروبار کا تیرا گھیرا تنگ کروں گا، پھر تو یوں نہ کہنا امریکہ کیتا، یوں نہ کہنا حکومت نے کیا، بلکہ فوراً بندے مسلح پر آ کر رو کے دکھا دینا اور کہہ دینا لگتا ہے مالک کائنات نے میرے پر اپنا رستہ کس دیا ہے، اے میرے بندے جتنا رو کے دکھائے گا اتنا میرے قریب ہوتا جائے گا، اور جتنا اکڑ کے دکھائے گا بندے پھر اتنا ہی تیرا میرے ساتھ اعلان جنگ ہوتا جائے گا۔ جاؤ بازار والوں سے کہہ دو، کھیت کھلیان والوں سے کہہ دو، آبادی والوں سے کہہ دو، گنجان آبادی والوں سے کہہ دو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، یقین جانو مسئلے زمین کے بھی حل ہو جائیں گے، مسئلے قبر کے بھی حل ہو جائیں گے، پیارو دنیا کی زندگی جیسے گزر گئی، باقی زندگی اللہ سے صلح کے ساتھ گزارو، اور خدا پاک نے تو قرآن میں اعلان فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تجھے 5 چیزوں سے ضرور آزمائیں گے، کبھی غمی سے آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی دشمن کے خوف سے آزمائیں گے، کبھی مال میں نقصان دے کے آزمائیں گے، کبھی جان میں بیماری دے کے آزمائیں گے، کبھی اولاد لے لیں گے، کبھی کھیتی باڑی میں برکت دے کے آزمائیں گے، تو ہر حال میں وبشر الصابرین، صبر کر کے دکھانا، صبر کرنے والوں کو خوشخبری مصطفیٰ سنا رہا ہے، بشارتیں اللہ عطا فرما رہا ہے، اے میرے پیارو ہر حال کے اندر یا اللہ جب پریشانیوں کے بھور میں پھنس جاؤں، نہ اپنا نہ کوئی پرایا، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ مال دولت، ہر کوئی منہ پھیر کے چلا جائے تو اللہ پھر میں تیرے سے رجوع کیسے کرو، پھر تیرے پاس کیسے ہو؟ اللہ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے میرا بندہ جب پریشانیوں کے بھور میں پھنس جائے تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اور سجدے کر کر کے بندے میرا قرب پانا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے پریشانیوں پہ صبر کر کے دکھائے گا اور سجدوں میں مجھے یاد کرے گا، ہماری اتنی جلدی نہیں آئے گی جتنا رب تیرے قریب آ جائے گا۔ دعاؤں سے رو رو کر اللہ کو راضی کرو۔ 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک کا نام حسن بصری تھا، ایک کا نام مالک بن دینار تھا، ایک کا نام شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ تھا، تینوں پڑھے لکھے لوگ تھے، وقت کے ابدال تھے، وقت کے مجدد لوگ تھے، یہ دنیا اللہ کے ولی کہا کرتی تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے، ہزاروں آدمی جن کے درس کے در بیٹھا کرتے تھے، یہ تینوں اللہ کے ولی بیٹھے، توبہ پہ بحث چل گئی کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے تو پڑھا ہے جب آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے سمجھو اللہ راضی ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار کہنے لگے جب رومٹے کھڑے ہو جائے اتنا کہ اللہ اللہ کی محبت میں مدہوش ہو جائے سمجھو اللہ راضی ہو گیا۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ بندہ سچی توبہ کرے تو سمجھو اللہ راضی ہو گیا۔ تینوں آپس کے اندر بحث رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ایسے وہ کہہ رہے ایسے۔ ایک کونے میں اللہ کی بندی بیٹھی تھی، حسن بصری کہنے لگے اس سے بھی تو پوچھو، وہ کہتی ہے اللہ میرے سے ہر وقت رابطے میں ہے۔ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ اللہ میرے سے ہر وقت رابطے میں ہے۔ اس عورت کا نام کیا تھا؟ جناب حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ، اللہ علیہ اللہ اکبر۔ حسن بصری رحمت اللہ کو میں رابعہ ادھر رابعہ نہیں موڑا۔ حسن بصری کیا ہے کیوں مجھے اپنے یار سے ملاقات کرنے میں پریشان کرتا ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ میرے یار سے ملاقات کا وقت ہے؟ حسن بصری کہتا ہے کہ اپنے یار سے پوچھ کے بتا اپنے بندوں سے راضی کب ہوتا ہے؟ کہنے کی کیا پوچھوں کس انداز سے پوچھوں؟ آنسو نکلے تب راضی ہوتا ہے، روٹے بڑے ہو جائے تب راضی ہوتا ہے، یہ پکی توبہ کرے تب راضی ہوتا ہے؟ کہنے لگے اچھا اچھا پوچھ کے بتاتی ہوں۔ یوں نگاہ اٹھائی اللہ اکبر، ہوٹی لے کے لگے اچھا اچھا مسکرانے لگی، کہنے لگی جاؤ میرے ساتھ
مسریہ، اللہ اکبر، اللہ کے بندوں کو اللہ سے اتنا دور کر دیا۔ اگر کسی بندے کی آنکھیں ہی نہ ہو تو وہ روئے گا کہاں سے؟ اگر اس کے آنسو نہ آئے تو وہ کیسے روئے گا؟ تو اس کا مطلب جب تک روئے گا نہیں تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اے مالک بن دینار، اگر بندے کے جسم میں بال ہی نہیں تو رونگٹے کہاں سے بڑے ہو گئے؟ اے شمیم بخشی رحمت اللہ علیہ، تو نے اندر جھانک کے دیکھا پکی توبہ کی یا سچی توبہ کی؟ کہ ساٹیاں چھٹ ہوتیاں دس ہو کی کہتا ہے کہ نہیں واہ 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 واہ، انہیں تے سارے مسئلے حل کرتے مکانی۔ اس نے کہہ دیا جا جا میرے بندوں سے جا کے کہہ دے، جب سچے دل سے بندہ کہتا ہے اللہ معاف کر دے، وہ کہتے ہیں مجھے میری کی بھیائی کی قسم ہے، ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں، اللہ پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، حضرت مولانا عبد الحنان صدیقی صاحب۔ اسی لیے کہا کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو، اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو، دنیا والوں کے پاس بیٹھے کوئی کام کرو، کاروبار کی طرف، کوئی دکان تجارت کی طرف، کوئی حکومت کی طرف، کوئی عہدوں کی طرف موڑے گا، اہل اللہ کی طرف تم پاس بیٹھا کرو۔ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے ہاتھ میں دے دیں گے، ہماری دنیا کا رخ پکڑ کے اللہ کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ 3 کارخانے اس وقت دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، ایک مدرسے کام کر رہے ہیں، ایک تبلیغ کا نظام کام کر رہا ہے، ایک خانقاہوں کا نظام کر رہا ہے۔ مدرسے کے اندر بنائی ہوتی ہے، کئی مفتی بن گئے، عالم بن گئے، شیخ الحدیث بن گئے، یہ مدرسے کے اندر بنائی ہوتی ہے۔ اور تبلیغ کے اندر مجائی ہوتی ہے، جیسے برتن گندا ہو جائے صابن دھونے سے برتن مانجا جاتا ہے، اور خانقاہوں کے اندر صفائی ہوتی ہے۔ نگاہ ولی میں متاثر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، مجائی تبلیغ کے اندر کر دی، اللہ والے کی وسیع کر کے نظر اٹھتی ہے، اس کے ہاتھ کا نور کا ایسا پریشر ہوتا ہے کہ دل کے سارے بالوں کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ جو رستے کی ناہمواریاں ہوتی ہیں نگاہ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر، میرے عزیزوں بندوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ کے رکھ دیتا ہے، اور توبہ اللہ کے دربار میں ہر وقت عاجزانہ طور پر ندامت کی کرنی چاہیے، اور عاجزانہ ہر حال میں کہ اللہ معاف کر دے۔ کتنی دیر لگی؟ 1 سیکنڈ نہیں لگا، لیکن آپ نے کہہ دیا اللہ معاف کر دے، یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ سارے گناہوں کے پہاڑوں کو ریزارے لگ کر کے رکھ دیتا ہے۔ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کیوں نہ ہو، ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہو، پانی کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو، بس اتنا سا جملہ ہر ایک اے اللہ سونے معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ۔ فرمایا بس بندہ منہ سے کہتے ہیں معاف کر دے، اللہ آج کی زمین، بندہ آج کی زمین پہ دکھاتا ہے، اللہ اپنی شان آسمانوں کے اوپر دکھا دیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ توبہ کی کلمات پڑھیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پڑھیں میرے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، اس توبہ پر مجھے استقامت نصیب فرما۔ 3 مرتبہ کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ بس آپ نے زمین پہ کہہ دیا معاف کر دے، اس نے عرش بری پہ کہہ دیا جہاں میں نے اپنے سارے بندوں کو معاف فرما دیا۔